روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچا کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ہے ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیا کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ آج کی اس کلاس کا ہم نے باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سورہ صافات کی آیت نمبر 101 سے 111 تک سے کیا ہے، اور آج کا عنوان جو ہے وہ فلسفہ قربانی ہے۔ اور آج ہم اس عنوان کے تحت یعنی فلسفہ قربانی اور حج جو کہ میرا ٹاپک تیار تھا اسی کے حوالے سے ہے، لیکن ہم زیادہ بات انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قربانی کے حوالے سے ہی کریں۔ تو جو درج آیات آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں اور جس کا ترجمہ ہوا ہے، آپ کو یقیناً سارے اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے اس کا معلوم ہی ہوگا۔ ماشاءاللہ آپ لوگ قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، اور ان آیات کو پڑھتے ہوئے بھی ہم جب غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں بطور انسان بہرحال ایک حیرانگی کا عنصر ہمارے اندر شامل رہتا ہے کہ وہ کیسا جذبہ تھا، وہ کیسا ایمان تھا، وہ کیسی للہیت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی، کہ یہ واقعہ جو ہے نہ صرف قرآن کریم میں بھی ہمیں ملتا ہے، اس کے علاوہ ہم اس واقعے کے سے منسوب بہت ساری چیزوں کو رہتی دنیا تک کے لیے اس دنیا کی تاریخ میں، اس کی ہسٹری میں، اس کے فیوچر میں ہر جگہ پر رقم پاتے ہیں، اور ہر سال اس کی دہرائی ہوتے ہوئے بھی، اس کی یاد دہانی ہوتے ہوئے، اس کی تذکیر ہوتے ہوئے بھی پاتے ہیں، اور ہمارے ایمان کا بھی یہ بنیادی حصہ بن گیا۔ قرآن کا ایک حصہ جو ہے وہ اس تذکیر پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے بار بار یاد دہانی کروائی جاتی ہے کہ وہ یکسو تھے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے، وہ للہیت والے بندے تھے، وہ اللہ کی خاطر اپنا سب کچھ جو ہے وہ لگا دینے والے بندے تھے، اور ہمارے لیے مثال۔ تو اگر ہم تھوڑا سا اس کی آغاز سے پہلے کچھ چیزوں کو ہم دیکھ لیں تو ہمیں بہت اچھی طرح اندازہ ہوتا ہے کہ جو کلمہ توحید ہے اس کے ساتھ ہمارے لیے کچھ چیزیں، کچھ عبادات ہمارے لیے مقرر کر دی گئی۔ ان میں کچھ عبادات تو ہیں جن کو ہم جسمانی یا بدنی یا فزیکل کہہ سکتے ہیں نا، یعنی ہمارے انفرادی طور پر ہمارے ساتھ منسلک ہیں، جیسا کہ نماز ہے، جیسا کہ روزہ ہے۔ تو نماز جو ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور مردوں کے لیے باجماعت ہے۔ اسی طرح روزے کی جو عبادت ہے وہ بہرحال کل عالم اسلام کے لیے ہی ہے، لیکن بہرحال وہ ہماری بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جب ہم دیکھتے ہیں تو حج اور زکوٰۃ، قربانی جیسی عبادات جو ہمارے ایمانیات میں شامل ہے، بنیادی ایمانیات میں، یہ ایسی عبادات ہیں جو مال سے جڑی ہوئی ہیں، حسب استطاعت، صاحب استطاعت لوگوں کے ساتھ ان کا یعنی ریلیشن بنتا ہے کہ وہ جو اس کی مقتدرت رکھتے ہیں وہ یہ کریں۔ مگر میں اکثر ایک بات سوچتی ہوں، اور یہ والی چیز آپ لوگوں کے بھی ذہن میں آتی ہوگی کہ استطاعت رکھنے والے تو حج عمرے کے لیے جو ہے وہ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو دیکھتے ہیں، اور جو یہاں پیچھے رہ جاتے ہیں نا، ان کے لیے کیا ہے اس سب میں نا، بڑی ایک بات آتی ہے دل میں، اور جب اس طرف انسان سوچتا ہے تو اس کو سمجھ ہی آتی ہے۔ بطور انسان جو مجھے سمجھ آئی اور میرا دل کرتا ہے کہ میں سب سے شیئر کروں، تو وہ یہ کہ وہ حج کی عبادت یا عمرے کی عبادت جو ہے وہ محض مکہ اور مدینہ تک کے لیے محدود نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حج ہو رہا ہے اور اس وقت پوری دنیا میں ایک سسٹم حرکت میں آیا ہوا ہے،
وہ آپ اس کو فارن افیئرس کہہ لیں، محکمہ امور خارجہ کہہ لیں، وہ آپ کو ٹریول ایجنسیز کا دیکھ لیں آپ، مطلب جتنا بھی وہ سارا سسٹم ہے، اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ جو اللہ کا فضل کہا فرمایا بھی گیا، تو وہ بھی وہاں پر تجارت کا وہ بھی سب نظر آتا ہے. تو پوری دنیا نا ایک بڑے حرکت میں آئی ہوئی ہے کہ ایک انسانوں کا سب سے بڑا اجتماع ہونے جا رہا ہے مکہ میں، اور اس سسٹم کو چلانے کے لیے پوری دنیا حرکت میں ہے. تو ہر جگہ سے لوگ جا رہے ہیں. ہم Bildunci tamam baba. الحمدللہ ہم لوگ دارالسلام یعنی اسلامی ملک میں رہتے ہیں، تو ہمارے یہاں تھوڑی سی یہ ہلچل زیادہ ہے، تھوڑی سی یہ ہلچل زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور جانے والوں کو ہم حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دعاؤں کے بنڈل دے رہے ہوتے ہیں، یا دہانیہ تذکیر کروا رہے ہوتے ہیں، اور پھر واپس جب وہ آتے ہیں تو بڑی خوشی سے ہم لوگ بڑے اشتیاق کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور فرتے جذبات کے ساتھ ہم ان کے احساسات سننے کو پیش ہو جاتے ہیں. جی ہمیں بتائیں کیسا گزرا آپ کا سارا. تو یہ جو یہ ساری چیز ہے نا، یہ ایک خیال یہی پیدا کرتی ہے کہ یہ محض یہ چیز نہیں ہو سکتی کہ کل علم اسلام سے جو ہے فدایان اسلام سنت ابراہیمی کے لیے مکہ مکرمہ میں جمع ہو، اور وہ باقیوں کے لیے کوئی مقصد نہ رکھا ہو اس کے اندر. تو باقیوں کے لیے بھی اس میں بہت بڑا مقصد رکھا ہوا ہے، اور اس کے تمام مناسک جو حج اور عمرے سے منسوب ہیں اس کے لیے انسانوں کی، مسلمانوں کی ٹریننگ، ان کو کیسا انفرادی طور پر ہونا چاہیے، کیسا اجتماعی طور پر ہونا چاہیے، کن چیزوں کے لیے وہ تیار کیے جا رہے ہیں. تو اس کے لیے جو علماء کرام نے ایک مشترکہ بات کی ہے نا، انہوں نے کہا ہے کہ اسلام کا جتنا بھی نظام عبادات ہے نا، وہ اصل میں ایک سوسائٹی کو کھڑا کرنے کے لیے، ایسی سوسائٹی جو انسانوں کی فلاح و بہبود پر مبنی ہو. بہرحال یہ ایک الگ اور بہت بڑا موضوع ہے. تو ہم اگر تھوڑا سا اس طرف آتے ہیں، سورہ السلام آل علیکم. عمران کی 96 آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو سب سے پہلی عبادت گاہ انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں قائم ہے، اور اس کو خیر و برکت دی گئی، اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا. ببکت مبارکوں وحدل للعالمین، حدل للعالمین تمام جہانوں کے لیے اس کو، جہان والوں کے لیے اس کو مرکز ہدایت بنا دیا گیا. اور اس کی تعمیر جو ہے وہ سب سے پہلے روایات میں ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی. حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا. جب حضرت آدم علیہ السلام اس سے فارغ ہوئے تو حکم ہوا کہ اس گھر کا طواف کرو. یہ ارشاد بھی ہوا کہ تم پہلے انسان ہو، اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا. پھر بتایا جاتا ہے تاریخ میں کہ مختلف حالات، زمانوں کے گزرنے اور سیلابوں وغیرہ کی وجہ سے یہ عمارت گر گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ انہی بنیادوں پر جو حضرت آدم علیہ السلام نے کھڑی کی تھی تعمیر کا حکم دیا. سورۃ البقرہ کی 127ویں آیت ہے. اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اب اس گھر کا جو ہم دیکھتے ہیں کہ دیوانہ وار طواف کرنے ہر سال لاکھوں حجاج کرام پہنچ جاتے ہیں، جو ہم پہلے بات کر رہے تھے. تو نہ صرف حج جو ہے وہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مالی بلکہ ایک مشقت والی عبادت ہے. اپنے گھر بار کو چھوڑ کر پورا وہ کر کے، اور جو لوگ آپ میں سے ماشاءاللہ اس کی سعادت حاصل کر چکے ہوں گے انہیں اس بات کا بہت اچھا اندازہ ہوگا کہ کئی کئی لمبا جو ہے وہ پیدل چلنا، پھر کھانے پینے کا، وہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ایک مسافر کی طرح اور سادہ لباسی اور چپلیں پہن کر انسان وہاں پہ. تو یہ مشقت والی جو عبادت ہے، اور اس سب کے ساتھ جو ایک ایمانی جذبات ہیں، وہ کالی کوٹری، کالے غلاف والا خانہ کعبہ، وہ جو بھی اس کو ہم کرتے ہیں اپنے فرتے جذبات کے ساتھ، تو وہ خانہ کعبہ دیکھ کر جو انسان کے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ یہاں سے جانے والے کہتے ہیں کہ ہم یہ سوچ کر گئے ہوتے ہیں جب پہلی نظر پڑے گی تو یہ کہیں گے اور وہ مانگیں گے اور یہ کریں گے، لیکن جب پہلی نظر پڑتی ہے تو پھر دل اتھل پتھل ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ یاد نہیں رہ جاتا. لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوتی ہیں، اور دیوانہ وار ورد کرتے ہوئے میقات پر احرام باندھتے ہیں، طواف، سعی، صفا و مروہ، وقوف عرفات، مزدلفہ، مینا اور طواف زیارت. پھر مینا کی رمی جمرات کے پاس، مینا میں جو قیام ہے، رمی ہے جمرات کی، اور پھر طواف وداع.
تو یہ ساری ہی چیزیں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا ایک پوری جامع عبادت ہے جو اسوہ ابراہیمی علیہ السلام کی یادگار میں ہے، اور توحید کی علامت ہے، صرف ایک اللہ کے لیے، احد خدا کے لیے۔ اور آپ سب کو بہت اچھی طرح ہی پتا ہوگا کہ عربی میں جو کاؤنٹنگ ہے، واحد، اثنان، ثلاثہ، تو یہ کاؤنٹنگ ہے، واحد اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب منسوب کیا جاتا ہے تو وہ احد کہلاتا ہے، اور احد جو ہے وہ کسی کاؤنٹنگ میں شمار نہیں، ایک اکیلا یکتا، ون اینڈ اونلی۔ تو وہ جو ہے نا، یہ ساری جو عبادت ہمیں اسوہ ابراہیمی کی اس تلقین میں کہ توحید اختیار کرنے والے لوگ کیسے ہوتے ہیں، کیسے وہ اپنے آپ کو دیوانگی کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، امیر، غریب، کالا، گورا، کون سے کس خطے سے آیا ہوا، اور کس طرح سے ترقی یافتہ ممالک ہیں یا ترقی پذیر ممالک ہیں یا پھر اس سے بھی نیچے، وہ سب کچھ وہاں پہ ایک ہو جاتا ہے، کچھ نہیں رہ جاتا۔ اور بس یہ کہ ایک ایک ہی جملہ، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تو یہ مسلسل پڑھی جا رہے ہیں، تلبیہ ہے کہ بس ہمارا ایک ہی خدا ہے، وہی خدا جس سے ہم عالم ارواح میں جو ہے وہ عہد باندھ کے آئے تھے، اور وہ جو شعوری طور پر ہم نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہی مالک ہے، وہی رب ہے، اسی کے در پر حاضر ہیں۔ پھر یہ کہ ہم محبت کا اظہار کر رہے ہیں کہ حاضر ہو گئے تیرے بندے، حاضر ہو گئے، تجھ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں، آپ جب بھی جہاں بھی جیسے بھی بلائیں گے ہم کھڑے پاؤں پہنچ جائیں گے وہاں پر، سب کچھ چھوڑ کر آپ کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ اور دنیا میں بھی جس کام کے لیے جو طریقہ، یہی اس چیز کا بھی اظہار ہو جاتا ہے کہ عام دنیا میں یہاں سے واپس آ کر بھی اپنی زندگی میں جو جس کام کا طریقہ ہمارے خدائے واحد نے بتایا اسی طرح عمل کریں گے۔ ایک احرام ہے، ایک جیسا لباس ہے، ایک کلر ہے، تو یہ وہاں پر اظہار ہوتا ہے کہ کوئی لباس سے تفاخر، کوئی اپنا برانڈڈ لباس وہاں پہ نہیں رہ گیا ہے، تصنع نہیں ہے، کوئی بناوٹ نہیں ہے، کوئی سجاوٹ نہیں ہے، تو دو دھیا لباس سفید بالکل پاکیزگی کی علامت بتاتے ہوئے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ طواف ہے تو وہ بھی دیوانہ وار اللہ کی رضا کے لیے بھاگتے جا رہے ہیں، لبیک لبیک کہتے جا رہے ہیں کہ ہماری زندگی کا مالک بھی تو ہے، ہمارے ہر فیصلے سے برتر تو ہے۔ اسی طرح وہ جو صحیح ہے وہ بھی یہ بتاتی ہے کہ ہر پل تیری اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو ہے وہ دوڑ دھوپ ساری زندگی کریں گے انشاءاللہ۔ اور پھر اس طرح عرفات میں امت واحدہ کا تصور، کل امت ایک ہے، کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے حضور، پیش ہے یہاں پر، اور ایک ہی اس میدان میں، چٹیل میدان میں ہم بیٹھ گئے ہیں، اور ہم اجتماعیت اور اسٹرینتھ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم سارے تیرے بندے پوری دنیا سے جمع ہو کے آ گئے ہیں۔ مزدلفہ اور منا کا سفر ہے، دعائیں ہیں، التجائیں ہیں، منا جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر رمی کی وہ جو چھوٹے شیطان کو کنکر، بڑے شیطان کو کنکر، اور ساری عبادت کا ادائیگی جو ہے وہ کیا ہے، سنت ابراہیمی علیہ السلام کی یاد ہے۔ اور یہی چیز ہے جو وہاں پر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ قربانی کی ادائیگی، بال ترشوائے جاتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے حج، ایک حاجی جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو چیزیں، اس کے ساتھ عشرہ ذوالحجہ شروع ہوتا ہے، یکم آج 2 ہے، الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر نصیب فرمائی۔ اس کے جو فضائل آپ آج کل بہت جگہ پہ ریمائنڈرز کی صورت میں بہت پہ آ رہے ہیں، سوشل میڈیا پر بھی، واٹس ایپ پر بھی، ہر ایک دوسرے کو یاد دہانی کروا رہا ہے، اور فرمایا گیا کہ ان 10 دنوں کی عبادت جو ہے وہ میدان جہاد سے بھی افضل ہے، یعنی میں اتنی زیادہ اس کی وہ کی، اور ہر عبادت کا اجر اور ثواب جو ہے وہ کہیں پورے سال کے اس کے برابر آتا ہے، کہیں پوری زندگی کے برابر آتا ہے۔ بہرحال یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ تو اصلاً جو چیز ہے نا وہ ہمیں دیکھنے کی ہے کہ یہ جو اتنا بڑا ایونٹ بنا دیا گیا، اور اس کو مسلمانوں کے لیے ایک پورے سال کا سب سے بڑا ایونٹ، پوری دنیا کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہے نہیں، ان کو بھی پتا چلتا ہے کہ جی بہت بڑا ایونٹ دنیا میں ہونے جا رہا ہے، اس سے بڑا کوئی ایونٹ نہیں ہے جو دنیا میں ہوتا ہو۔ تو یہ اصلاً کس پہ بنیاد ہے؟ تو وہ ہے قربانی کی، وہ جسے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فلسفہ قربانی کیا ہے، اس کے پیچھے ہے ساری وہ چیز، اس کے بعد ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم لفظاً دیکھیں تو قربانی کا جو لفظ ہے وہ عربی میں بھی جو نسک کہا جاتا ہے، اور قربانی کا جو ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں قرب سے نکلا ہے۔ اور قرب جو ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے انسان جو اسٹرگل کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو جد و جہد کرتا ہے، وہ،
اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مکمل زندگی ان کی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس سے منسلک تھی. آپ ابتدا میں دیکھتے ہیں تو کیا ہے، مشرکوں کے درمیان رہ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی پہچان کھو چکے ہیں، بتوں کو پوچھتے ہیں. اور پھر والد کون ہے؟ وہ جو بتوں کے بنانے والے ہیں. پھر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا کردار بن کے ابھرتا ہے، وہ سوچتے ہیں، تفکر کرتے ہیں کہ میرا خدا کون ہوگا. پھر وہ آپ سب قرآن مجید میں بار بار پڑھتے ہو، چاند، سورج، ستاروں اور ان سب کو، کیا کہ میرا خدا جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہو سکتا جو ڈوب جائے، یا جو کبھی ہو تو کبھی نہ ہو. تو وہ جو سوچ اور فکر اور تدبر ہے میری عزیز بہنوں، یہ ہم سب کے لیے بھی سوچنے کا ہے، ہم سب کے لیے بھی سمجھنے کا ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ ایسی صفت ہے جو لافانی ہے، جس کو کوئی اختتام نہیں ہے. یہ وہ چیز تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے خدا تک لے گئی، اپنے خدا، اصل خالق اور اصل مالک تک لے گئی. اور جب وہ لے گئی تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا باپ تو یہ ہے اور میں جو ہوں، میری حیثیت اپنے خاندان، اپنے معاشرے میں، اپنے محلے اور اپنے اس میں کیا ہے. مگر وہ جو بات حق تھی وہ انہوں نے کرنے کا پھر ایک رستہ سوچا، اور وہ جو آپ سب کے علم میں ہے کہ بڑے بت کے اس پہ رکھ دیا. پھر اس کے بعد آپ ان کی پوری زندگی دیکھتے ہیں، وہ پھر آگ میں پھینکا جانا ہے، وہ پھر نمرود کے سامنے کھڑا ہونا، یا اس کے علاوہ جتنی ان کی زندگی کے بارے میں پڑھتے چلے جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی زندگی مسلسل قربانی سے مزین تھی. اب جب یہ کہ وہ مختلف طرح کی جتنی بھی قربانیاں ہم ان کی مکمل زندگی میں دیکھ رہے ہیں، تو اس پر سوچنے کی بات ہے کہ آیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ قربانیاں دے رہے تھے، یہ سیکریفائسز کر رہے تھے، یہ سٹرگل کر رہے تھے، یہ جدوجہد کر رہے تھے، تو اس وقت ان کو کیا یہ معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کیسے جو ہے وہ اعزازات سے نوازنے والا ہے، اور رہتی دنیا تک ان کی چیزوں کو، ان کے ایمان کو، ان کی للہیت کو، ان کی سنتوں کو ایک قائم کر کے جانے والے ایک یادگار کے طور پر، اور بعد میں آنے والی امتوں کے لیے بھی لازمی قرار دے کے دیے جانے والے ہیں. اتنے بڑے اعزاز سے انہیں نوازا جائے گا کہ خلیل اللہ فرما دیا جائے گا، کہ اللہ کا دوست. تو سوچنے کی اصل بات یہ ہے. تو اس میں جو مجھے تھوڑی سی قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات سمجھ آتی ہے نا، وہ سب سے پہلی بات کہ جب اللہ کا ہو جائے نا تو پھر بس اللہ ہی ہے. پھر وہ ایسا رشتہ ہے جو تمام رشتوں پر، تمام چیزوں پر، تمام محبتوں پر غالب ہے. اللہ کی محبت مل جائے تو پھر بس. اور اس کو پانے کے لیے انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی سیکریفائس کیے بغیر اللہ کی محبت پا لے. آپ اگر دنیا میں بھی دیکھیں نا، ہم لوگ تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب دنیا میں بھی ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس کو، چھوٹے چھوٹے اچیومنٹس کو، چھوٹے چھوٹے منصوبوں کو، کچھ بھی اپنی زندگی کے لائف گولز ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آتے ہیں، ہم کچھ نہ کچھ اس پر لگاتے ہیں. اور پھر جو جو جتنا لگاتے ہیں اتنا ہی ہمیں آؤٹ پٹ ملتا ہے. جتنی ہم محنت کرتے ہیں اتنا ہی ہمیں آؤٹ پٹ ملتا ہے. جتنی اپنا آرام جو ہے وہ کم کر کے اس پر سٹرگل کرتے ہیں، جتنی اپنی نیند قربان کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اتنا ہی ہمیں آؤٹ پٹ ملتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہم توحید کے نام لیوا ہوں، ایک اللہ کو ماننے والے ہوں، اور اس اللہ کو بنانا ہے اپنا اور خود اس کا بن جانا ہے، تو اس کے لیے ہم بغیر کسی قربانی کے، بغیر کسی کمفرٹ زون کے باہر آئے اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے بغیر ہم وہاں تک پہنچ جائیں. تو سب سے پہلی چیز جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ قربانی کا جذبہ ہے، للہیت، صرف اللہ کا ہو جانا. اور جب اللہ کا ہو جائے تو پھر بے لوس، پورے دل کے ساتھ وہ ہو گئے. پھر اسی طرح دیکھیں تو جب کیا اسٹرگل تو کما حق ہو، جیسا کہ حق تھا اس طرح کی قربانی دی، اس طرح کا پیش کیا اپنے آپ کو. اور یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف اور یہ قدر و منزلت بخشی، اور ہمارے لیے مثال بنا دیا کہ ایسے ہوتے ہیں خلیل اللہ، ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خود کو پیش کر دینے والے، اور جو دنیا میں بھی رہ کے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کام کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اگر ہم جو ابھی آج ہماری آیات تلاوت ہوئی ہیں اس پر دیکھیں نا، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو
ہے کہ ایک تلقین ہوئی ہے، خواب میں ہوئی ہے، اور اس پر اپنے بیٹے کے سامنے جب پہنچے تو بیٹے نے پھر آگے آگے کیا کہا کہ جو کچھ آپ کو حکم دیا ہے آپ وہ کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے۔ اور آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کیا، فلما اسلم تلّاہ للجبین، اپنی جبین جھکا دی، اپنا سر جھکا دیا اس حکم کے، خوشی سے جھکایا، دل میں کوئی تعصب نہیں رکھا، ہائے افسوس نہیں رکھا، نہ بیٹے نے نہ باپ نے، اور بڑی خوشی کے ساتھ کہ وہ جو ہمیں حکم اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے وہ ہم اس کو ادا کرنے جا رہے ہیں۔ تو کوئی ایسا وہ نہیں تھا کہ ہائے میرے مستقبل کا کیا ہوگا، وہ بیٹا جو بڑی دعاؤں کے ساتھ ملا، وہ بڑی اس کے ساتھ ملا، اور وہ اب میں اس کو قربان کروں، تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی، اپنے کوئی فیوچر کا غم دکھ نہیں تھا، اور وہ تھا کہ جس اللہ نے دیا ہے وہی اللہ ہے۔ مطلب یہ جو سارا اس وقت کی کیفیت ہم علماء کرام سے سنتے ہیں تو بڑی حیرانگی ہوتی ہے۔ پھر وہ آخر میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ جو دوسری قربانی دے دی اور اس بچے کو چھڑا لیا، اور پھر ان کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی نہیں کہ بس تعریف اور توصیف چھوڑ دی، بلکہ سلام علی ابراہیم، کہ سلام ہے ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ رب العزت سلام پیش کر رہے ہیں، سلامتی پیش کر رہے ہیں۔ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا، اور نیکی کیا ہے؟ ایک دفعہ ڈاکٹر نصرت طارق نے بڑی زبردست بات کی تھی، تو مجھے بڑی اچھی لگی تھی کہ جو نیکی ہے نا وہ سچائی کا ساتھ دینا ہے، اور دنیا کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ اور اس کو ہمیں اپنی زندگی کے 24 گھنٹوں میں، 7 دنوں میں، 365 دنوں میں یاد رکھنا ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم اس کے بندے ہیں، یہ سب سے بڑا سچ ہے۔ اور اس کو یاد رکھیں گے تو اس سچ کا ساتھ دینے والے بنیں گے، جب ہم اس کو یاد نہیں رکھتے تو پھر ہم اس سچ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں میں شامل نہ کرے۔ اور پھر یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے یہاں فرمایا کذالک نجزی المحسنین، تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ ایک ہوتے ہیں متقین اور ایک ہوتے ہیں محسنین۔ تو متقین وہ ہوتے ہیں جو اپنی ڈیوٹی 9 to 5 جاب ہے وہ پوری کی پوری کر لی، جو کام ملا تھا اسے ادا کیا، 5 بجے چھٹی ہوئی گھر چلے گئے۔ لیکن محسنین وہ ہوتے ہیں جو اس کے بعد بھی اپنی کمپنی کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں، اپنی کمپنی کو آگے لے جانے کے لیے، خود کو ایک اچھا ورکر ثابت کرنے کے لیے وہ زیادہ کام کرتے ہیں، زیادہ محنت کرتے ہیں، جو ان کے اوپر فرض تو نہیں کی گئی لیکن وہ آگے بڑھ کے کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محسنین کی بہترین جزا دینے والا ہے۔ اور اسی کے ساتھ اگر ہم ایک اور آیت کو ملائیں تو ہمیں سمجھ آتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 ہے، آپ لوگوں نے بہت دفعہ پڑھا ہوگا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، جنہیں سینے سے لگا لگا کے رکھتے ہو، جو دل و دماغ پہ سوار رہتی ہے، جسے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرتے ہو۔ تو تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کر دو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح سورۃ الحج کی آیت نمبر 38 ہے، لَن يَنَالَ اللَّهُ، ولی کہ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ ان کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی بڑائی بیان کرو۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہی الفاظ ہیں وبشر المحسنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشارت دے دو نیکوکار لوگوں کو۔ اب یہ 2 آیات آپ سامنے رکھیں اور آپ کو سمجھ آئے گا کہ سیرت ابراہیمی سے ہمیں سبق مل کیا رہا ہے، اس فلسفہ قربانی کے پیچھے جو اصل جذبہ اور جو اصل ایٹیچیوڈ اور جو کردار ہمیں پیدا کرنا ہے وہ کیا ہے۔ نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم محبوب رکھتے ہو، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز آتی ہے نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے نہ خون، مگر اسے تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو سنت ابراہیمی کے اس عمل سے ہمیں جو اگلا سبق ہے وہ یہ مل رہا ہے کہ تقوی جب انسان کے اندر بیدار ہوتا ہے، جب وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی عزیز ترین چیز بھی پیش کرنے سے ہچکتا ہے بلکہ خوشی سے دیتا ہے، پیش کرتا ہے۔ اور پھر یہ تقوی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا،
جب صحابہ کرام نے ان سے پوچھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تقوی کا مقام جو ہے وہ دل ہے۔ سچی بات ہے، ویسے راہیل با جی بھی ایک جملہ کہتی ہوتی ہے نا، دل کا فتویٰ۔ تو یہ جو چیز ہے نا، یہ ہم میں سے ہر ایک کو خود بہت اچھی طرح معلوم ہے، ہم خواتین ہیں، اور اس حساب سے بہت اچھا پتا ہے کہ جو ہمارے دل میں لگن لگ جاتی ہے نا، تو ہم اس کے لیے سارا ماحول بھی بنا لیتی ہیں، گھروں میں ہو، خاندان میں ہو، شوہر سے منمانی ہو، باپ سے منمانی ہو، بھائی سے منمانی ہو، اوروں سے منمانی ہو، تو ہم سارا وہ ماحول بنا لیتی ہیں، اس کی قبولیت پیدا کرتی ہیں، سورسز بتاتی ہیں کیسے ہوگا کیا ہوگا، سارا کچھ تو اپنے جو دل کی ہماری خواہش ہوتی ہے نا، وہ ہم پوری کروا لیتی ہیں، اور جو ہمارے دل کی وہ چاہت ہوتی ہے۔ تو اسی چیز سے آپ دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جو دل کی دنیا ہوتی ہے نا، اسی سے ہی سب کچھ بنتا ہے۔ ویسے تو سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ وہ پمپنگ کرتا ہے دل ہمارا، اور اسی سے پورے جسم کا نظام چلتا ہے۔ دل جو ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اگر یہ جو ہے دل کا لوتھڑا جو ہے وہ درست رہے، تو انسان جو ہے وہ اپنے عمل میں درست رہتا ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیوں فرمایا گیا کہ دل کا مقام تقویٰ ہے۔ دل تقویٰ کا مقام جو ہے وہ دل ہے۔ اگر دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کی محبت پیدا ہو گئی ہے نا، تو یہ ہمارے کردار اور ہمارے عمل اور ہمارے سوچ اور ہماری دماغ میں خود بخود ہی آ جائے گی۔ اور اس کو مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ایک جگہ کہا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ آپ دو مثالوں سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ نے واقعی دل میں تقویٰ ہے، اور اگر آپ اوپر اوپر سے تقویٰ اپنائے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا کیفیت فرق ہوتی ہے۔ تو وہ ایک ایسا پودا جسے بیج لگایا گیا، اس کی پرورش کی گئی، اس کو پانی دیا گیا، اس کو مناسب ہوا روشنی میں رکھا گیا، تو پھر ایک دن آتا ہے وہ برگو بہار دکھاتا ہے۔ لیکن پھر ایک ایسا جو لکڑی کا گملہ بنا دیا گیا، اس کے اوپر مصنوعی جو ہے وہ بیل بوٹے لگا دیے گئے، وہ کچھ عرصہ تو اس طرح اپنے رنگت دکھائیں گے، لیکن کچھ عرصے کے بعد آہستہ آہستہ ان کی رنگت پھیکی پڑ جائے گی، اور وہ ایک دن کچرے کا ڈھیر میں شامل ہو جائیں گے، پرانے ہو جائیں گے، جب وہ بالکل خوبصورتی ان کی ختم ہو جائے گی۔ تو تقویٰ جو ہے نا، وہ دراصل دل میں بیج لگانے کا نام ہے، اور پھر وہ اب ہمارے سارے عمل میں آتا ہے۔ اسی طرح پھر آپ کو ایک اور بھی حدیث مبارکہ جو ہے وہ اس سے انشاءاللہ تعالی ریلیٹ کرے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے نا، تو اس کے دل پر ایک دھبا، سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہوں کی کثرت کرتا رہتا ہے تو اتنا زیادہ وہ ہو جاتا ہے کہ وہ آخرکار دل کل کا کل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور دلوں کا زنگ، صحابہ کرام نے پوچھا کہ پھر وہ کیسے دور ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ قرآن کی تلاوت اور موت کو یاد کرنے سے، یہ دو چیزیں۔ قرآن کی تلاوت عربوں کو کہا جائے گا تو بہت اچھی طرح پتا ہے ہمیں کہ وہ عرب دان تھے، عربی کا پتہ تھا، اور جب غیر عرب جن کی عربی زبان نہیں ہے، تو کیا ہے قرآن کی تلاوت، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اور موت کی تذکیر کہ آخر پیش تو ایک دن اللہ کے ہاں ہی ہونا نا، اللہ کے پاس ہی ہونا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ جو ساری چیزیں وہ ہمیں قربانی کے اس فلسفے کو سمجھا رہی ہیں کہ کیا واقعی قربانی، جو قرب اللہ کا پانا ہے، ہم نے اپنے سٹرگل کے ذریعے سے، اپنی جدوجہد کے ذریعے سے اللہ کے رستے میں اپنی صلاحیتوں، مال، ان سب وقت کو، ان سب کو پیش کرنے سے، وہ آخر ہم سے کیا تقاضا کرتی ہیں؟ وہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے نفس اور اپنے انا کی قربانی دیں، اللہ کی راہ میں اپنی صلاحیتوں کو پیش کریں، اور اپنے وقت کی بھی قربانی دیں، وہاں پر ہم نے اپنی خود پرستی کی قربانی دیں۔ ہر کوئی میری تعریف کرے، ہر کوئی مجھے اچھا سمجھے، تو ایسے میں اللہ کیا سمجھتا ہے مجھے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ دنیا کی تعریف سے بے نیاز ہو کے، دنیا کے ان لوگوں سے بے نیاز ہو کے، ہمیں تو اصل میں یہ دیکھنا ہے کہ میرا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، کیا اللہ بھی مجھے پسند کر رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ خود پسندی کی عادت جو ہے وہ اس قربانی کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ابھی بھی ہم یہ تذکرہ کر رہے ہیں، اور بار بار لوگ بھی، اتنے لاکھوں کا جانور، اتنے لاکھوں کا جانور، یہ ساری مثال کے طور پر یہ چیز آ جاتی ہے، جو جتنا دے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے استطاعت دی ہوئی ہے، لیکن یہ کہ میرا جانور بڑا مہنگا ہے، میرا یہ سب کچھ ہے، میں اتنے بکرے دے رہا ہوں، تو آخر کار کہ وہ دے کس لیے رہے ہیں، یہ والی چیز تو ذہن میں ہے نا، تو پھر خود پرستی، خود نمائشی تو پھر اس رستے میں نہیں آتی نا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ بھی تو جو ایک چیز ہمیں یہاں پر بھی معلوم ہوتی ہے ان ساری چیزوں کے ساتھ، کہ جب تقویٰ کا مقام دل بن جاتا ہے نا، تو پھر مطالبہ اور تقاضا
وجہ نہیں رہ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطالبہ ہوگا، کوئی تقاضا ہوگا تو انسان پیش کرے گا، بلکہ کیا ہے پھر اللہ کے راہ میں دیوانہ وار کوشش ہے، بس اپنی عیش و عشرت کی زندگی اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے قربانی کرنا، اور پھر خود کو طواف، سعی، مزدلفہ، منا، عرفات کے میدانوں میں بھاگنے کی طرح سے اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا سبق تھا۔ اسی کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا خاندان ابراہیم کی بات کریں نا، تو ہمیں اس میں حضرت سارہ علیہ السلام کی بھی سیرت و کردار ملتا ہے، جس میں ایک واقعہ تو بہت روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت سارہ سے شادی ہوتی ہے، تو پھر اس کے بعد وہاں سے وہ جب روانہ ہوتے ہیں اور ایک بادشاہ کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، وہ بادشاہ جو ہوتا ہے وہ حضرت سارہ کو محل میں بلا لیتا ہے، اور وہاں پر واقعہ ہوتا ہے جب وہ ان کی طرف غلط نیت سے بڑھتا ہے تو حضرت سارہ علیہ السلام دعا کرتی ہیں اور اس کے پاؤں زمین میں دھس جاتے ہیں، پھر خوف سے دعا کرتی ہیں کہ کہیں مر گیا تو مجھے اور میرے شوہر کو مشکل پیش آئے گی اس ملک میں، تو وہ پھر نکلتا ہے، پھر ارادہ کرتا ہے، پھر وہی بات دہرائی جاتی ہے، 3 دفعہ بادشاہ وہ کوشش کرتا ہے، 3 دفعہ یہی معاملہ ہوتا ہے، اور پھر وہ بادشاہ جو ہے وہ گھٹنے ٹیک دیتا ہے کہ یہ خاتون ضرور اللہ کی کوئی برگزیدہ بندی ہے، اور اپنی بیٹی، یا ایک روایت میں اپنی جو زیر کفالت بچی، دونوں روایات ملتی ہیں، تو وہ ان کو جو ہے وہ حضرت سارہ علیہ السلام کے حوالے کرتا ہے کہ اس کی تربیت جو ہے وہ آپ جیسی خاتون کرے۔ تو مجھے اس واقعے سے جو ہے وہ بطور ایک خاتون اسلام حیا کا سبق ملتا ہے کہ جب عورت حیا کی حفاظت کرتی ہے تو اللہ رب العزت بھی اس کی مدد کرتے ہیں، اور پھر اسی بچی کی جب بہت پرورش کرتی ہیں حضرت سارہ علیہ السلام، اور وہ جوانی کو پہنچتی ہے وہ بچی، تو پھر جو خود بوڑھی ہو چکی ہوئی ہوتی ہیں، اولاد ان کی نہیں ہوئی ہوتی، تو اپنے شوہر کی شادی اسی بچی سے کرواتی ہیں، اور وہ بچی حضرت ہاجرہ علیہ السلام۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو خاندان ابراہیم کے حوالے سے ہمارے لیے بڑی مثال بنتا ہے کہ پھر کیا ہوتا ہے، وہی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے، حکم ہوتا ہے کہ ان کو چھوڑ دو وہاں پر، اور پھر اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جوان بیوی کو، شیرخوار بچے کو جو ہے وہ وہاں پر بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ دیتے ہیں، جو ابھی غیر آباد ہے، چاروں طرف صحرا ہے، جنگل کا سناٹا ہے، چرند پرند کوئی نہیں ہے، انسانوں کی آمد و رفت کا بھی گمان نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے چوں چرا کچھ تھوڑا سا سامان سفر لے کر ان دونوں کو وہاں پر چھوڑ کر پلٹتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام پیچھے پیچھے یہ کہتی ہوئی آنے لگتی ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہمیں ایسی وادی میں کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں جہاں کوئی انسان اور کوئی شے نہیں ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی جوان بیوی پیچھے پلٹ کر اس کو کوئی جواب نہیں دیتے اور چلتے چلے جاتے ہیں، کوئی التفات نہیں فرماتے۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام آخر کار رک کر پوچھتی ہیں، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، ہاں، یہ اللہ کا حکم۔ تب حضرت حاجرہ علیہ السلام ایک بہت ہی مان افروز جملہ فرماتی ہیں جو مجھے اور آپ کو بطور خواتین بہت سبق آموز ہے ہمارے لیے، کہ لا ان اللہ لا یضیعنا، کہ بے شک پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ کا حکم ہے تو بس ٹھیک ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ سارا آپ سب نے سنا ہی ہوگا کہ سورۃ البقرہ کی 158 آیت ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ جو بھی حج کرنے اور عمرہ کرنے آئے اس شخص کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ اب وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے، اور جو برضا و رغبت یہ کام کرے گا اللہ اس کو اس کا علم ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ للہیت، اللہ کا ہو جانا، اس میں مرد ہو یا عورت، اللہ کے ہاں جو ہے وہ برابر ہی انجام پائے گا، برابر ہی نیکی پائے گا، برابر ہی وہ اس کی فضیلت ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت حاجرہ علیہ السلام کی جو سعی تھی وہ کس کے لیے تھی؟ وہ جو صفا و مروہ کے درمیان وہ بھاگتی ہیں اپنی اولاد کے لیے، اس کی وہ سب کے لیے، وہ سعی جو تھی نا وہ اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اس کی اولاد کو زندہ رکھنے کی کوشش، پالنے کی کوشش میں تھی۔
اپنے خاندان کے اس بیٹے کے لیے کوشش تھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کا ایک دائرہ کار متعین کر دیا کہ عورت جو ہے اس کو مقام و مرتبہ کب ملتا ہے؟ جب وہ اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کر اپنے شوہر کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے بے آب و گیا صحرا میں رہنے پر تیار ہو جاتی ہے، تب عورت کو مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج بھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج میں اور آپ بطور عورت ہماری دوڑ دھوپ کیا ہے، ہم کیا اپنے نسلوں کی اس درست اسلامی خطوط پر تر- تربیت کر پا رہے ہیں؟ ہم اپنے خاندان کی پرورش، ان کے لیے اسلامی معاشرے کی قیام کی صحیح اور کوشش میں اپنا حصہ ڈال پا رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں۔ اسی طرح سورہ ابراہیم کی 37 آیت میں ہے کہ پروردگار، میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے۔ پروردگار، یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنے۔ اسی کے ساتھ اگر ایک اور آیت میں یہاں پر دہراؤں، سورۃ البقرہ کی 129ویں، کہ جب وہ دیواریں اٹھائی جا رہی تھیں تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بھی دعا کی تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اے میرے پروردگار، انہی میں سے ایک رسول اٹھائیو جو تیری آیات ان لوگوں کو پڑھ کے سنائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی سب سے زبردست اور حکمت والا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو دعائیں ہیں وہ پھر کیسے پوری ہوتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر وہ مکہ کا وہ شہر جو سدا آباد ہو جاتا ہے، دعائیں ہیں کہ جی لوگ یہاں نماز قائم کریں۔ اب کیسی کیسی نمازیں وہاں پر ماشاءاللہ قائم ہوتی ہیں، آپ سب دیکھتے ہوں گے اور اپنا دل بھی ٹھنڈا کرتے ہوں گے۔ اور پھر یہ کہ لوگوں کے دل وہاں جانے کے لیے کتنے مشتاق ہوتے ہیں نا۔ ابھی تو ہم نے بات کی جو صاحب استطاعت لوگوں کے لیے وہاں پہ جانا ہوتا ہے، لیکن جانے والے یہ بھی بتاتے ہیں، اور ہم اکثر یہ ہر سال یہ سٹوری سنتے ہیں وہاں پر، کہ ایسے ایسے لوگ وہاں پہنچتے ہیں حج اور عمرے کے لیے، پائی پائی جمع کرتے ساری عمر گزر جاتی ہے، اپنی دنیاوی نعمتوں کو اپنے لیے وہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے گھر کا شوق، کیسا شوق ہے کہ جو دنیاوی نعمتوں سے تو ہٹ رہا ہے، فاقے کر لیتے ہیں، مفلوق الحال رہتے ہیں، لیکن وہاں جانے کے لیے جمع کرتے ہیں۔ اور خرم مراد صاحب جو ایک بڑے مفکر گزرے ہیں، تو ان کے بارے میں بتایا گیا کہ معمولی سی تنخواہ تھی، لیکن اس میں بھی انہوں نے اپنا ایک الگ لفافہ بنایا ہوا تھا جس میں وہ جمع کرتے تھے، اور پھر اب خود جب وہ جمع ہو گیا تو پھر وہ گئے وہاں پر عمرہ کرنے۔ تو یہ جو مشتاق ہونا ہے دلوں کا، وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے وہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن جن کے پاس استطاعت نہیں ہوتی نا، تو وہ بھی بڑے مشتاق ہوتے ہیں وہاں جانے کے۔ تو میں اکثر یہ کہتی ہوتی ہوں کہ کیا ہوا کہ جو آثار نظر نہیں آتے، کیا ہوا جو یہ نہیں پتا چلتا کہ کبھی نظر ہی نہیں آتا کہ اچھا یہ والا وقت گزرے گا، وہ گزرے گا تو پھر کہیں جائیں گے، لیکن ہمیں اللہ بھی اپنے گھر ضرور دکھا دے، وہ جگہ ضرور دکھا دے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں پر تمام وہ مناسک ادا کیے جو ہمارے لیے بھی ضروری ہو گئے، وہ کیسی جگہ تھی، وہاں ہم بھی بھاگے، ہم بھی دوڑے، ہم بھی وہاں مناجاتیں کریں، ہم بھی وہاں دعائیں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنے گھر کی محبت کو قائم رکھے۔ اسی کے ساتھ ہم تھوڑا سا آگے چل کر یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ اس فلسفہ قربانی سے جو سیکھنا اور سمجھنا ہے، وہ ہم ہر نماز کے شروع میں بھی ادا کرتے ہیں نا چیز، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں نے تو یکسو ہو کے اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو عزیز بہنوں، کیا ہم نے بھی اپنا رخ یکسو ہو کر اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ہم ہرگز شرک کرنے والوں سے؟ یہ ہمارے ہر دن اور ہر رات سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے شامل کرے۔ اور اسی طرح سورۃ الانعام کی 162 آیت آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، اور یہ ایک آیت ایسی ہے نا کہ پڑھتے ہوئے نا انسان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ انسان ہو کر کے میں جو ہوں اپنے رب کے ساتھ کیسے کیسے عہد باندھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो कि बेशक मेरी नमाज, आप सब इरादा भी कर लें साथ साथ, बस मेरी ये गुजारिश मैं भी करती हूँ, आप भी कर लें, कि बेशक मेरी नमाज यानी मेरी तमाम इबादात व नुसुकी और मेरी तमाम मरासिम अबूदियत, जिनमें ये फलसफा कुर्बानी भी शामिल है, व महयाया मेरा जीना, व ममाती मेरा मरना, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन हो जाए, बस सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए जो सारे जहानों का पालने वाला है। तो जब हम उसके पास पहुंचे तो अल्लाह ताला के बंदा सारे जहां से खफा मेरे लिए था। और हमें इससे ये सबक मिलता है कि हम इस फलसफा कुर्बानी से कि यकसू हो जाए अपने अल्लाह पर, मुकम्मल कामिल ईमान रखने के, अल्लाह ताला हमें जाया नहीं करेगा इंशाअल्लाह, अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। और उसके लिए बहुत जरूरी है यकसुई के लिए कि हम अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस कर लें। जब अल्लाह ताला के लिए नीयत खालिस होती है तो अल्लाह के वादे हैं कि मैं तुम्हारे लिए रास्ते खोल दूंगा। फिर इसी तरह शायर अल्लाह की हिफाजत मेरा और आपका काम है। शायर अल्लाह में वो तमाम अहकामात जो दीन की पहचान है, वो तमाम जगहें जो हमारे दीन इस्लाम की पहचान है, ये सब शामिल है, वो तमाम मरासिम अबूदियत। तो इसी तरह ये अपने आस पास हम इन सारी चीजों को बरकरार रखने वाले भी बने, इनको लेकर चलने वाले भी बने, शऊरी अमली मुसलमान बनकर अपना जो इस्लामिक वे ऑफ लाइफ है, जो इस्लामिक सोसाइटी को कायम करना मेरा और आपका फर्ज है, जिसका मैंने शुरू में भी तज़किरा किया था कि उलमा कराम जो हमें समझाते हैं, हमें बताते हैं, और कुरान और सुन्नत की जो तालीमात है वो ये कि इस्लाम का जो जामे निज़ाम इबादात है वो दरअसल इसलिए है कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करें। ये लोग होंगे जो करेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के फलसफा कुर्बानी को समझने वाले और उस पर अमल करने वाले लोग होंगे। और इसी चीज को सूरह निसा की 125 आयत में, और यहीं पर हम इंशाल्लाह अपने आज के इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं कि वमन अहसनु दीनन मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन वत्तबा मिल्लत इब्राहीम हनीफा वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। इस शख्स से बेहतर और किसका तरीके जिंदगी हो सकता है? बहुत गौर से सुनिएगा। उस शख्स से बेहतर किसका तरीके जिंदगी, किसका लाइफ स्टाइल बेहतर हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सरे तस्लीम खम कर दिया। अल्लाह ताला हमें इनमें से बना दे, आमीन। और अपना रवैया नेक रखा और यकसू होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी की, उस इब्राहिम अलैहिस्सलाम के तरीके की जिसे अल्लाह ने अपना दोस्त बना लिया था। अल्लाह ताला हमें उसमें शामिल फरमा दे और हमें हम इस फलसफा कुर्बानी से सीखने और समझने की तौफीक दे। जो हमने समझा अल्लाह ताला उसे हमें अच्छी तरह समझने वाला और अमल करने वाला बनाए। जो हमसे समझने से रह गया अल्लाह ताला अपने फजल से उसे पूरा फरमा दे और अगले लेक्चर्स में उस कमी को पूरा फरमा दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकिल्लाह खैर। अब देख लें कि दुआ किसने करनी है। बस मैं ना शाजिया बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ तुम्हारी। अल्लाह ताला बहुत ही ज्यादा, एक तो वो कहते हैं ना कि अपने जरूरत के वक्त अपने भाई की, अपनी बहन की मदद कर देना। अल्लाह ताला उस वक्त फिर मदद करेगा जिस वक्त इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो तुमने फौरन ही साइमा की और मेरी परेशानी को हल किया। अल्लाह ताला तुमसे राजी हो जाए और तुम्हारी भी परेशानियां ऐसे मिनटों सेकंडों में खत्म हो, जैसे आज हम दोनों की। जरा हमें ना एंड टाइम पर उसे भी जरा थोड़े जरूरी काम पेश आ गया था, वरना साइमा कभी भी माजरत नहीं करती एंड टाइम पर ना, लेकिन उसकी बहुत मजबूरी आ गई थी तो उसने रिक्वेस्ट की और मैं बस अभी पहुंची हूँ अपने घर। बस हम सुबह स्वात में हमारी मीटिंग थी तो बस उधर से आ रही हूँ। फिर मेरी एक बहुत ही अजीज सहेली के शौहर का इंतकाल हुआ तो बस उधर उसके पास थोड़ी देर बैठी रही। तो मैं बिल्कुल भी बस अभी पहुंची हूँ घर। और जो आखिरी बात अभी शाजिया ने कही ना
تو مجھے یہ سن کر نا بہت زیادہ جو بندے کے کبھی کبھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، کہ ایک انسان کا اتنا بلند مرتبہ کہ اللہ نے اسے دوست بنایا، یعنی پوری انسانیت میں شاید وہ واحد ایسی شخصیت ہے، کبھی اللہ تعالیٰ انہیں ایک امت قرار دیتا ہے، کبھی اسے خلیل اللہ، اور وہ یعنی پھر یہ جو آیت ابھی شازیہ نے تلاوت کی نا، اس میں ہے کہ اللہ نے اسے اپنا دوست بنایا۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا بندہ کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے، یعنی بندے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے بہت خواہش ہے کہ میں اپنے رب سے دوستی کر لوں، ہے نا، اور انسان یعنی اپنے سے بڑے مرتبے کے شخص کو نا خواہش ہوتی ہے بندے کی کہ وہ میرا دوست بن جائے، لیکن جب کائنات کا خالق اور کائنات کا مالک یہ کہتے ہیں نا کہ میں نے اسے اپنا دوست بنایا، تو بڑی بس اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ آئیڈیل تھے نا، اور درود ابراہیمی کے بس اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، جیسے آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جیسے درود بھیجا گیا اور جیسے برکات ان کے اوپر نازل کی گئیں۔ تو میں فریہ کی بھی بڑی شکر گزار ہوں، پتہ نہیں فریہ موجود ہے یا نہیں ہے موجود، مگر یہ میری میڈیا کی ساری جو بہنیں ہیں ان کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ یہ ہماری انسپریشن بنی ان کلاسز کے لیے۔ کبھی وہ خود ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، لیکن میں کہتی ہوں ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ فریہ نے اتنے وہ کہتے ہیں نا بڑی زور زبردستی اس نے کہا کہ ہم نے نا روزانہ ذوالحج کے یہ 10 دن جو ہیں ہم نے روزانہ کلاس کرتی ہیں جیسے ہم رمضان میں کرتے ہیں روزانہ۔ مجھے تھوڑا مشکل بھی لگ رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے یہ دن بہت ہی زیادہ بزی ہیں اور دورے پر بھی ہوں، لیکن پھر میں نے کہا اللہ کا کام ہے نا، میری اتنی ساری بہنیں ہیں، اور جو ابھی اللہ تعالیٰ پھر بتاتا بھی ہے کہ تم لوگ ایک دفعہ ارادہ کر لو پھر کام تو میں خود ہی، میرا کام ہے میں خود ہی اسے سمیٹوں گا۔ اور میں کہتی ہوں ان لوگوں کی بھی بڑی خوش قسمتی ہے میرے سمیت جو اس کلاس کو جوائن کرتے ہیں۔ سائرہ کی بھی بڑی شکر گزار ہوں کہ وہ روزانہ لنک بھیج دیتی ہے، ارحم کی شکر گزار ہوں کہ وہ روزانہ، لیکن میں کہتی ہوں میری شکر گزاری تو کیا ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کی قدردانی کرے آپ سب کی کہ جو روزانہ اس کے لیے آپ لوگ محنت کرتے ہیں اس کے لیے۔ اور میں کہتی ہوں ہمارے لیے بہت بڑا آنر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کلاس کی دعوت دیتا ہے روزانہ، بہت بڑی سعادت ہے، یہ بہت بڑا آنر ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس قبول کر لے، اور وہ جو ابھی دعا پڑی تھی کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، یہ وہ دن اور راتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے اور مغفرت کرتا ہے۔ تو ہمیں انشاءاللہ ہم روزانہ ایک دوسرے کو یاد دلاتے رہیں گے کہ ہم تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات یہ سب میں اپنا ٹائم گزاریں۔ اور میں ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ وہ اپنا شیئر بھی کروں گی اپنی جو پریزنٹیشن ہے، اور جو آج شازیہ کی پریزنٹیشن ہے، آپ میں سے جس جس کے پاس بھی یہ پریزنٹیشنز ہیں تو وہ اپنی اپنی پریزنٹیشنز شیئر کر کے، وہ کہتے ہیں نا ثواب دارین حاصل کرے۔ علم جتنا زیادہ پھیلے گا اتنا ہی ہمارے لیے یہ صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو سائرہ آپ آج پڑھیں گی کوئی حدیث؟ جی باجی، یہ بخاری شریف کی ہم کتاب الاضاحی شروع کر لیتے ہیں، تو اس میں کچھ جی جو احادیث اگر نہیں ہوں گی وہ انشاءاللہ پڑھ لیں گے، تو درود پڑھ جی، لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت كما علی صليت ابراہیم۔ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سائرہ آپ کی کتاب آواز الأزاحی. بہت ہی کم آ رہی ہے۔ اچھا باجی آپ صحیح ہے؟ اب صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، کتاب الاضاحی. اضاحی ایکچولی پلورل ہے اضحیہ. اضحیہ اس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کی نیت سے
عید الاضحیٰ کے دن جو کیا جاتا ہے، تو اس کے حوالے سے، قربانی کے حوالے سے پورا چیپٹر ہے بخاری شریف میں، جس کی پہلی حدیث ہم آپ کے سامنے اسکرین پر بھی آ رہی ہے، ہم یہ پڑھ لیتے ہیں۔ حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ عن زبید الامائی عن الشعبی عن البرائی رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت برا بن عازب جو ہیں ان سے یہ حدیث رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ به فی یومنا ھذا ان نصلی، کہ ہم پہلی چیز جس کی ابتدا کرتے ہیں اس دن وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، یعنی جو عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے صبح فجر کے بعد وہ یہ ہوتا ہے کہ عید کی نماز ہوتی ہے۔ ثم نرجع فننحر، پھر ہم لوٹتے ہیں اور ہم قربانی کرتے ہیں۔ من فعلہ فقد اصاب سنتنا، تو جس نے یہ اس طریقے سے کام کر لیا نا تو وہ اس نے ہماری سنت کو پا لیا۔ ومن ذبح قبل فانما هو لحم قدمہ لأہلہ، اور اگر کسی نے نماز سے پہلے کر لیا، نماز سے پہلے قربانی کر لی تو جو ہے وہ گویا اس نے ایک گوشت ذبح کیا، یعنی ایک عام سا جانور ذبح کیا اپنے گھر والوں کے لیے۔ لیسا من النسک فی شیء، اس میں قربانی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ فقام ابو بردۃ بن نیار وقد ذبح، تو حضرت بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ جو تھے صحابی، یہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نا ایک بکری جو تھی اپنی وہ عید کی نماز سے پہلے ہی ذبح کر لی تھی۔ فقال ان عندي جزع، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک چھوٹا بکری کا بچہ ہے۔ فقال اذبحها ولن تجزي عن احد بعدك، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اس کو ذبح کر لو لیکن تمہارے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو ایکچولی حضرت بردہ بن نیار جو صحابی تلانو تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ آج کا دن تو گوشت کا ہوتا ہے، لوگوں کو اشتہا ہوتی ہے کیونکہ عام دن تو گوشت اتنا کھانے کو نہیں ملتا، تو گھر والوں کو اور ہمسایوں کو وہ خوش کرنا چاہ رہے تھے، اور ظاہر بات ہے ابھی دین نیا نیا سیکھ رہے تھے تو ان کو اندازہ بھی نہیں تھا، تو انہوں نے نماز پر جانے سے پہلے ہی قربانی کر لی، فارغ ہو گئے۔ تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی اور انہوں نے اپنا مسئلہ پیش کیا اور کہا کہ اب میں کیا کروں، تو اب تھوڑا سا ان کو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم ایک اور قربانی کرو، تو یہ ہمیں دوسری حدیث سے نا یہ بات ملتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے پاس تو ایک اور بکری کا بچہ ہے لیکن وہ سال سے چھوٹا ہے، کیونکہ قربانی کے لیے سال کا جانور ہوتا ہے نا، تو وہ سال سے ہے تو چھوٹا لیکن وہ چونکہ گھر کا پلا ہوا ہے تو وہ اچھا صحت مند ہے، تو میں اس کو ذبح کر لوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی، اور لیکن ساتھ میں نا یہ بھی فرما دیا کہ یہ ہر کسی کے لیے رخصت نہیں ہے۔ اچھا، اب ہم اپنی کلاس میں نا یہ صحیح بخاری پڑھ رہے ہیں نا، تو وہاں پر جب ہم نے یہ احادیث پڑھی، یہ ہم نے ابھی پیچھے پڑھی تھی، ہمارا ابھی بھی یہ گزرا ہے عید کے حوالے سے، صلاۃ العید کے حوالے سے چیپٹر ہے بخاری شریف کا، اس میں ہم نے پہلی حدیث یہ پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی کہ وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ ذبح کر لیں، اور اس کے بعد والی 5-6 احادیث میں یہ بات آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ نہیں، رخصت صرف آپ کے لیے ہی ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ابھی دین سیکھ رہے ہو اور ابھی اور کوئی وسعت نہیں ہے مال میں، تو ابھی آپ لیکن باقی جو بھی کوئی قربانی کرے گا تو وہ سال سے اوپر ہوگا کم از کم، جس کو ہم 2 دانت کا کہتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے یہ ہم نے ڈسکس کیا اس بات کو کہ بعض دفعہ جب ہم ایک حدیث کو لے لیتے ہیں نا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ایک حدیث کو لے رہے ہیں، اس پر ہم حکم لگا دیتے ہیں کہ ہاں حدیث میں یہ آیا ہے، اور ہم کسی اسکالر سے رجوع نہیں کرتے، یا ہم کسی اسکالر سے دین سیکھتے نہیں ہیں، کیونکہ دیکھیں دین جو ہے نا وہ پڑھنے سے نہیں آتا، پڑھنے سے تو ایک نالج ہوتی ہے، علم ہوتی ہے، علم آتا ہے، لیکن جو تربیت ہے اور عمل ہے نا وہ استاد سے آتا ہے اور سیکھنے سے آتا ہے، ورنہ تبھی تو اللہ تعالیٰ ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے استاد تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری امت کے استاد۔ جس طرح ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ تھیوری پڑھ کے نہیں آپریشنس کر لیتا، اس کو پریکٹیکل چاہیے ہوتا ہے، تو اسی لیے، اور وہ یہ بھی کہ خود سے کوئی پڑھ کے کتابوں سے ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ضرور یقیناً اس کو کسی میڈیکل یونیورسٹی میں جانا پڑتا ہے۔ تو آج ہم کیا کرتے ہیں کہ بس انٹرنیٹ سے، گوگل سے، کہیں سے بھی کوئی ایک حدیث اٹھا لیتے ہیں اور ہم اس پر سوچتے ہیں کہ بس یہی حکم ہے اس کے لیے نا، حالانکہ علماء کی جو اسکالرس کی جو پوری ریسرچ ہوتی ہے تو اس کے تحت ایک علم سیکھنا جو ہے، جس طرح ہم دنیاوی چیزوں کا علم سیکھتے ہیں تو اسی طرح سے دین کا تو علم سیکھنا فرض ہے نا۔ تو اس حدیث میں بھی
اگر کوئی اس پہ عمل کرتا تو اس میں تو یہی تھا کہ چاہے 6 مہینے کی بھی بکری ہو تو اس کو قربانی کے لیے ذبح کر سکتے ہیں. بٹ اگلی حدیثوں میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر سال کا ہو بکری تبھی اس کو ذبح کر سکتے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک یہ بات ہے کہ عید کی نماز سے نا پہلے ذبح نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یعنی سب سے پہلے عید کی نماز ہوگی. اچھا، جب ہم یہ بھی پڑھ رہے تھے تو میرا بیٹا ابھی کہیں پر کلاسز میں جا رہا ہے، تو وہاں انہوں نے اس کو یہ بتایا کہ بعض دفعہ جو ہم اپنی قربانی ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں بعض اداروں میں، تو تحقیق کی تو پتہ چلا کہ صبح مارننگ میں بھی نا وہ لوگ فروزن میٹ دے رہے تھے قربانی کا. تو وہ بڑا حیران ہوئے کہ یہ قربانی کا فروزن میٹ کیسے دے رہے ہیں. تو کچھ لوگ جب بہت زیادہ جن کو نہیں شعور ہوتا کہ یہ ایک ریلیجس اوبلیگیشن بھی ہے، وہ تو ظاہر بات ہے اس کو بزنس کے طور پہ لیتے ہیں. سب ایسا نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی کہ وہ بس 9 ذی الحج اور 8 ذی الحج کو ہی قربانیاں کر لیتے تھے اور اس گوشت کو فریز کر لیتے تھے اور پھر وہ لوگوں کو دے دیتے تھے جو قربانی کے تحت جنہوں نے ان کو ایلوکیٹ کی ہوئی تھی اپنی. تو اس نے کہا کہ آپ اس پہ بھی خیال رکھیں اپنا کہ جس کو آپ دے رہے ہیں ریلائبل لوگ ہیں کہ نہیں. اچھا، ایک اور بات قربانی کے حوالے سے ہمارے یہاں یہ بہت ٹرینڈ ہے کہ بس ڈیزگنیٹ کر دیتے ہیں قربانی اور خود چاہے اگر مسافر نہیں بھی ہیں، ایک ہی اپنے شہر میں ہی ہیں، تب بھی وہ خون اور گوشت اور جھنجھٹ اور کسائی اور اس کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے نا قربانی گھر میں نہیں کرتے. تو کبھی کبھار لیکن اس چیز کو چاہیے کہ قربانی کی اصل میں نہیں کیا کہ جب بچے میں وہ چیز دیکھیں گے جس کو انہوں نے پالا جانور اس سے ان کی تسلی ہوگی، اور پھر اس جانور کو جب وہ اللہ کے راستے میں ذبح ہوتے دیکھیں گے تو اسی طرح سے ایک سوچ ڈیولپ ہوتی ہے، ایک نیت ڈیولپ ہوتی ہے کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ چیز بچے کو اللہ تعالیٰ کے لیے پیش کیا، اسی طرح سے ہم بعض دفعہ اگر نیند ہے بہت زیادہ تو اس کو قربان کر کے تو ہم اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوں، یا اپنی ایگو کو قربان کر کے ہم کسی کی جائز خوشی کو پورا کر دیں، یا اپنی رائے کو قربان کر کے ہم اجتماعیت کے اوپر چل پڑیں، یا ہم حرام کو قربان خواہش کو قربان کریں کہ بھی کوئی حرام خواہش ہے چاہے اس میں فائدہ اور لذت زیادہ نظر آ رہی ہے. تو یہ جب ہم اس پریکٹیکل اس قربانی کو فیل کریں گے نا، اس پروسیس سے گزریں گے نا جب ایک جانور کی قربانی سے، تب ہم اپنے اندر بھی اور خصوصاً جو ہماری بچے ہیں ان کے اندر یہ احساس جگا سکیں گے کہ بھائی مسلمان کا تو ہر خوشی بھی ہر چیز بھی مقصد کے تحت ہوتی ہے. جسٹ ناٹ فار دا سیک آف دیٹ ہیپینس، ناٹ جسٹ فار دا سیک آف دیٹ عید یا بس گوشت کھانا ہے تو بس قربانی ہے. ہر چیز کا ایک مقصد ہے. تو اسی لیے بس یہ ہے کہ یہ ایک واجب عمل ہے اور بہت اس پہ اجر ہے. ماشاء اللہ سے شگفتہ باجی نے بھی اور آج شازیہ نے بھی اس کی پوری وہ بیان کی. تو بس اس حدیث میں خاص قربانی کا جو وقت ہے وہ کہ وہ نماز کے بعد ہوگی، اور دوسرا اس کی عمر جو جانور ہے بکری کا 1 سال ہونا ضروری ہے، جو گائے کا ہوتا ہے وہ 2 سال کا ہونا ضروری ہے، اور اونٹ کا جو ہوتا ہے وہ اونٹ کو 5 سال کا ہونا ضروری ہے، اور دمبا جو ہوتا ہے غالباً اس کا شاید 6 ماہ کا ہے، اس کا مجھے خیر شک ہے. تو بہرحال تو یعنی کہ یہ ایک خاص عمر ہوتی ہے جن سے چھوٹے جانور کو ذبح نہیں کر سکتے. بس اللہ تعالیٰ قبول کریں. اب انشاءاللہ نیکسٹ حدیث جزاک اللہ، جزاک اللہ. کل انشاءاللہ اگلی حدیث پڑھیں گے. پھر بہت شکریہ سائرہ، شازیہ. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو جائے. دعا کر لیتے ہیں. کون دعا کرے گا؟ ملیحہ تم کر لو. السلام علیکم میڈم، آپ جی میری آپا. آواز سنتے ہیں؟ باجی میں بھی آج میرا بھی ملیحہ تم دعا کر لو. جی آپا میں ہاں کرواتی ہوں. آج سبحان اللہ باجی میرے یہاں بھی ایک ڈنر تھا اور ابھی میں اپنی نواسی کو ایک ہاتھ سے باؤنسر میں سلا رہی ہوں. تو آپ سے ہی کہہ رہی ہیں بس اللہ تعالیٰ قبول کرے ہم سب کی. ایک دفعہ میں تو کہتی ہوں ہمیں ادھر ادھر سے گھیر گھار کے لے آتا ہے نا، ورنہ تو ہم تو آپ خود نہیں وہ کرتے نا، ہم تو میں خود بتاؤں نہیں آتے ادھر. ہاں ہاں جی. میں ہمت پا رہی تھی نا کہ میں کوئی ٹاپک لوں، اور میں سوچی تھی کہ نہیں اتنی مصروفیت کے دن ہے، کوئی سمر کیمپ بھی گھر پہ کری ہوں، ٹاپک نہیں لے سکتی. لیکن جب آپ نے مجھے حدیث کا کہا مجھے اتنی خوشی ہوئی، مجھے لگا مجھے آپ نے نہیں مجھے اللہ نے چوز کر لیا ہے. کان سے بالکل پکڑ کے بالکل. ادھر بیٹھ جاؤ تم آرام سے چپ کر کے. وہ جو ہے نا، میں کہتی ہوں بہت ہی خوش قسمتی ہے
ہماری کہ ہمیں اللہ تعالیٰ یہاں پر لے آتا ہے اور ہمیں یہاں پر بلوا لیتا ہے، سنوا لیتا ہے. بس اس کلاس میں شرکت بہت بڑی سعادت ہے ہم سب کی. جی ملیحہ. جی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین پیارے پاک پروردگار رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو درگزر فرما دے. یا ارحم الراحمین جو گناہ، جو غلطیاں ہم نے سنجیدگی میں کی، جو ہنسی مذاق میں کر لیں، یا ارحم الراحمین وہ تمام گناہ جو ہم نے چھپ کر کیے، جو ہم نے ظاہر میں کیے، وہ سب کے سب ہمارے نامہ اعمال میں موجود ہیں. اے میرے پیارے پاک پروردگار ان بڑے دنوں اور بڑی راتوں کی برکت سے یا ارحم الراحمین ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے. اے میرے پیارے پاک پروردگار جن لوگوں کو مغفرت کا پروانہ ملے گا ان دنوں میں، ان میں ہم سب کا نام بھی لکھ لے. یا ارحم الراحمین ہماری اولادوں کو نیک سیدھے راستے پر چلا. پروردگار جیسی حضرت ابراہیم کی سیرت کا مطالعہ کیا ہم نے، ویسے اس راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنی اولادوں کی بہترین تربیت اس انداز میں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین پیارے پاک پروردگار قربانی کا ایک کے بعد ایک لیکچر سننا کرنا، پروردگار ان تمام باتوں کو کہنے سننے سے زیادہ ہمارے عمل میں ڈال دے. اے میرے پیارے پاک پروردگار ان قربانیوں کے بدلے میں اپنا قرب ہمیں نصیب فرمانا. یا ارحم الراحمین دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیاں نصیب فرمانا. پروردگار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہم بھی بہت خواہش مند ہیں اس بات کے کہ پروردگار آپ ہمارا نام اپنے دوستوں میں لکھ لیں. یا ارحم الراحمین پیارے پاک پروردگار رب کریم رب کائنات ہمارا نام اپنے دوستوں میں لکھ لیں. اے میرے پیارے پاک پروردگار یا ارحم الراحمین پروردگار ہم سے وہ کام لے لیں جس میں آپ کی رضا ہوتی ہے. پروردگار ان تمام غلطیوں، گناہوں، ان تمام فیصلوں اور ان تمام راستوں سے ہمیں دور کر دیں جس میں آپ کی ناراضگی ہوتی ہے. یا ارحم الراحمین پیارے پاک پروردگار ہم سے ایسے کام لے لیں کہ آپ راضی ہو جائیں، ہم سے ایسے کام لے لیں کہ پروردگار آپ کے دوستوں میں ہم بھی شامل ہو جائیں. یا ارحم الراحمین پیارے پاک پروردگار دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھنا. یا ارحم الراحمین دونوں جہانوں میں ہمیں اپنے محبوب لوگوں کی فہرست میں رکھنا. یا ارحم الراحمین دونوں جہانوں کا حساب کتاب آسان رکھنا. یا ارحم الراحمین ایسے وقت میں ہمارا آخری وقت ہو کہ جب ہمیں کلمہ نصیب ہو اور پروردگار ہم اپنے انجام سے خوش ہوں. یا ارحم الراحمین جب ہم آپ کے پاس پہنچیں تو پروردگار اپنا دیدار نصیب کرنا. پروردگار دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب اور اپنے محبوب لوگوں کی فہرست میں ہمیں شامل رکھنا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جزاک اللہ خیر. بس کل انشاءاللہ سائمہ آپ ذرا بتا دیں اگر آپ کے لیے مشکل ہو تو پھر کل کے لیے ہم ابھی سے کسی کو ریکویسٹ کر لیں، اور اگر آپ نے کرنا ہے تو کل میں بھی انشاءاللہ فارغ ہو جاؤں گی. ٹھیک ہے؟ اور کل وہ یورپین کونسل کے ساتھ بھی ایک وہ ہے، میں اس کا لنک بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں گی. ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ بس قبول کر لے اور ہماری دعاؤں کو بھی قبول کر لے. نام کے ساتھ سب ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں. ہمارے ایک عزیز کا آپریشن ہے، اللہ تعالیٰ بس ان سے بھی راضی بھی ہو جائے اور ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے. تو آپ لوگ ضرور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ میرے صحت کے لیے بھی ضرور خصوصی دعا کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.